بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا آپ کی میں نے بک بہت زیادہ پتہ کہ آپ مجھ سے نہیں مل رہی بک شاپ سے، تو آج آپ کو پھر اسی بک سے ہی پڑھنا پڑے گا. تو یہ دیکھیں ایکسرسائزز. تو ایکسرسائز میں آپ کا سب سے پہلے کوشچن نمبر 1 آئے گا کہ تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلو سے روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کو یہاں پر علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں یہاں پر آپ کو بیک گراؤنڈ ملے گا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، تھرو لائٹ ایٹ دا پولیٹیکل، سوشل اینڈ ایجوکیشنل آسپیکٹس آف دی علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ ایٹ سر سید احمد خان، یہ ہیڈنگ ہے. آپ ہیڈ یہ بھی دے سکتے ہو، بیک گراؤنڈ کی ہیڈنگ بھی یہاں پر مینشن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں بیٹا، سر سید احمد خان واز دا فرسٹ مسلم پولیٹیکل لیڈر ان دی سب کانٹیننٹ ٹو یوز دا ورڈ نیشن فار مسلمس. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان بڑے صغیر کے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے نیشن کا ورڈ یوز کیا، قوم کا. اینڈ سیڈ دیٹ مسلم اینڈ ہندوز ور سیپریٹ نیشنز، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ قومیں ہیں. ود دا فیلئر آف دی وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کے فیلئر کے بعد، دا ڈارکسٹ پیریڈ ان دس ہسٹری آف دی مسلم آف دا سب کانٹیننٹ بگن. ٹھیک ہے، یعنی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے ڈارکسٹ پیریڈ کا آغاز ہو گیا تھا. مسلمس ایز دا نیشن ور دا وکٹمس آف دی برٹش ہیٹرڈ اینڈ ریونج. ٹھیک ہے، تو مسلمس جو تھے، اب بیٹا یہاں پر جو مسلمان قوم تھی نا، وہ بحثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے تھے. ان دیز سرکمسٹانسز، ان حالات میں سر سید احمد خان ٹک اپ دا نیشنز لیڈرشپ تھرو دا علی گڑھ موومنٹ. ٹھیک ہے، تو اس سارے حالات میں سر سید احمد خان نے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا تھا، اور اسی طرح انہوں نے تحریک علی گڑھ اسٹارٹ کی. اس کے مقاصد جو ہیں وہ یہاں پر مینشن ہیں. دا آبجیکٹیو آف دی علی گڑھ موومنٹ، سر سید احمد خان لیڈ دا فاؤنڈیشن آف علی گڑھ موومنٹ. انہوں نے سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کی بنیاد رکھی. اٹ ہیڈ دا فالوئنگ آبجیکٹیوز: ریسٹورنگ ٹرسٹ بٹوین دا برٹش گورنمنٹ اینڈ مسلمس. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد ہے جو اس کو بحال ہونا چاہیے. مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا. ٹو اٹریکٹ مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ ٹو لرن ماڈرن سبجیکٹس اینڈ انگلش لینگویج. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان کو کیا کرنا، برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، تاکہ مسلمان پڑھ لکھ کر اپنی ایک پولیٹیکل پاور قائم کر سکیں. ٹو کیپ اوے مسلمس فرام پالیٹکس، برصغیر کے مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا. از اٹ کلیئر؟ یہ ان کی موومنٹ کے 3 آبجیکٹیوز تھے. آگے ہے بیٹا سر سید احمد خان. اس میں ان کا انٹروڈکشن بھی ہے، اور اس میں جو فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر 3 ہیڈنگس کو کمپائل کر دیا ہوا ہے، تو اس لیے ایکول ایک ہی ہیڈنگ کے اندر سم اپ کر دیا ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ یہ والی ہیڈنگ یوز کر سکتے ہیں. سر سید احمد خان's پولیٹیکل، سوشل اینڈ پرومیننٹ ایجوکیشنل ورک. تو سر سید احمد خان ورک فار دا ایجوکیشنل، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس وداؤٹ ڈیولپمنٹ آف دا مسلمس. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا. He had realized the Muslims could not progress without education. تو انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، یہ ان کو ریلائز ہو گیا تھا. اس لیے انہوں نے 1959 میں ایک اسکول کو، مراد آباد میں ایک اسکول کو اسٹیبلش کیا، اور 1863 میں فاؤنڈنگ دا سائنٹیفک سوسائٹی ان غازی پور، اور غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. دا اسکول از اسٹیبلش ان علی گڑھ ان 1875 میں اسکول اسٹیبلش کیا، وچ بیکیم کالج ان 1877، اور 2 سال کے بعد وہ کالج بن گیا. دا یونیورسٹی ان 1920، اور 1920 میں وہ یونیورسٹی بنی. دا مسلم ایجوکیٹڈ کلاس واز فار دا سیم انسٹیٹیوشن ان دی ارلیئر 20th century. تو بیٹا یہ 20th century میں جتنے بھی پاکستان موومنٹ کے اندر جتنے بھی مین لیڈرز تھے، وہ سب گریجویٹس ہوئے تھے اسی یونیورسٹی سے. آگے ہے پبلش میگزین اسباب بغاوت ہند. دا میگزین اسباب بغاوت ہند واز آلسو اے میجر پولیٹیکل سروس آف دا
آف سر سید احمد خان. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان کی ایک میجر پولیٹیکل سروس تھی. ان دس میگزین ہی انفارم دا برٹش گورنمنٹ آف دا ریئل ریزنس فار دا 1857 وار آف انڈیپینڈنس. انہوں نے اس کے اندر جو ریئل ریزنس تھی نا 1857 کی وار کو, ان کو برٹش کو بتایا تھا. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس سر سید احمد خان اسٹیٹس واز نو لیس دین اے پولیٹیکل لیڈر. تو اس کے بعد سر سید احمد خان کا جو تھا وہ ایک سیاسی مسیحا سے ان کی جو قدر تھی وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی, وہ کسی سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس سر سید احمد خان اسٹیٹس واز نو لیس دین اے پولیٹیکل لیڈر. ٹھیک ہے, کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے ان کا اسٹیٹس کم نہ تھا. ٹو مینٹین ایگزسٹنس آف دی مسلمس آف دی سب کانٹیننٹ ہی وینٹ اہیڈ ٹو ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگس آف دی برٹش. تو انہوں نے کیا کیا کہ برٹش کے دماغ میں جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. آگے ایڈوائز دا مسلم ٹو اسٹے اوے فرام پالیٹکس. انہوں نے مسلمس کو اس بات پہ ایڈوائز کیا کہ وہ پالیٹکس سے دور رہیں. کنسیڈر مسلمس پولیٹیکلی ویک سو ہی پریونٹڈ مسلمس فرام جوائننگ دا انڈین نیشنل کانگریس. انہوں نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کرنے سے منع کر دیا, وچ واز اسٹیبلش ان, جو کہ بنائی گئی تھی 1885 میں. ہی ڈرا دا اٹینشن آف مسلم ٹو فرسٹ ایجوکیشن اینڈ دین پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس. مسلمانوں سے کہا کہ پہلے وہ تعلیم حاصل کریں اور پھر وہ پالیٹکس میں کو حاصل کریں. دا فارمیشن آف سیپریشن آئیڈینٹی آف مسلمس. ٹھیک ہے, مسلمانوں کا الگ تشخص. دا پرومیننٹ ورکس آف سر سید احمد خان ور ناٹ لمیٹڈ ٹو ہز لائف. ان کی لائف تک محدود نہیں تھا, بٹ ہز موومنٹ کنٹینیو ٹو سرو دا نیشنل سروس ایون آفٹر ہز ڈیتھ. ان کی ڈیتھ کے بعد بھی یہ موومنٹ اپنے تمام کام سر انجام دیتی رہی. سر سید احمد خان پروموٹڈ مسلم اسٹچڈ ان ون روپ تھرو دا علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پڑھویا ان اینی ایرے دیٹ اسٹیبلش دا نیو آئیڈینٹی آف مسلم, اور جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی. اور جداگانہ تشخص یعنی ان کی الگ پہچان ہوئی. آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا کوشچن نمبر 2 یہاں سے لے کر یہ ہیڈنگس اور یہاں تک ہے. ٹھیک ہے, 1.5 کا یہ پیجز کا یہ کوشچن ہے, تو کائنڈلی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. از اٹ کلیئر؟ ٹیک کیئر, اللہ حافظ.